الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے صاحب کیل و کال بوستان فصاحت کا جمال سیدہ آمینہ کے مہکتے لال احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج پھر ہم ماہانہ درس قرآن کے سلسلہ میں سجائی جانے والی اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال جان اولاد ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ربیع الثانی کا مہینہ جاری ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں شریف کا سلسلہ وہ بڑی زور و شور کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ خصائص اور کچھ آپ کی تعلیمات کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں حق بیان کرنے اور اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اپنی اس پرہیزگاری کو بچانے کے لیے، اس پر دوام اختیار کرنے کے لیے، اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ جب تم ان کے ساتھ مل جاؤ گے، ان کی صحبت اختیار کر لو گے، تو پھر یہ جو تم نے تقوی اختیار کیا ہے یہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب وہ سچے لوگ جن کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ سچے لوگ کون ہیں کہ جن کی معیت کا اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ عرض کی گئی وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا نمبر 1، سچے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، یعنی ان کی صورت دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے، وہ سچے لوگ ہیں۔ عرض کیا دوسری خوبی کون سی ہے؟ فرمایا دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب وہ بات کریں، جب وہ گفتگو کریں تو ان کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، وہ بولے تو ان کا بولنا، ان کی گفتگو وہ تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ عرض کی گئی تیسری خوبی کون سی ہے؟ فرمایا تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کا عمل تمہیں نیکی کی ترغیب دلائے، یعنی جو بھی وہ عمل کریں ان کے ہر عمل سے خیر کی جھلک نظر آتی ہو، ان کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو سچا کہا گیا، جن کی معیت کا حکم دیا گیا، جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا اور جن کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہم اپنے شیخ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور آپ کی گفتگو ایسی، میں ابھی آگے جا کے عرض کروں گا کہ گفتگو جب کرتے تھے تو ہوتا کیا تھا، اور پھر آپ کا عمل کیسا تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا عمل کیسا عمل ہوگا۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جو ہیں حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے ایک رات میں نے خواب میں اپنے نانا جان یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو انہوں نے مجھے فرمایا ہنیجن لک یا ابا صالح، اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو۔ کہتے ہیں جب سرکار نے مجھے مبارک دی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس بات کی مبارکیں دی جا رہی ہیں؟
اور کون سی خوشخبری ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے مبارک دی جا رہی ہے؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتاک اللہ ابنا وہو ولی اللہ ومحبوبی ومحبوب اللہ وسیکون لہ شان فی الاولیاء والاکتاب کشانی فی الانبیاء والرسل۔ فرماتے ہیں ابو صالح تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اور تیرا بیٹا وہ رب کا ولی ہوگا، رب کا دوست ہوگا، ومحبوبی ومحبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہوگا، میرے رب کا بھی محبوب ہوگا، وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْتَابِ۔ فرمایا تیرے بیٹے کو ان قریب اللہ سارے زمانے کے اولیاء کے اندر، سارے زمانے کے اکتاب کے اندر ایسی اعلیٰ اور ممتاز شان عطا کرے گا جیسی شان تمام انبیاء کے اندر مجھ محمد عربی کی ہے، کہ جس طرح اللہ نے سارے انبیاء کے اندر، سارے رسولوں کے اندر مجھ کو ممتاز شانوں سے نوازا ہوا ہے، اس طرح سارے اولیاء کے اندر تیرے بیٹے کو نمایاں شانیں عطا کی جائیں گی، نمایاں فضل عطا کیا جائے گا اور اعلیٰ مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبری مجھے میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ہم بڑے خوش تھے، اللہ ہمیں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور جس کی ولایت کی بشارت ہمارے نانا جان نے اس کی ولادت سے پہلے عطا فرما دی ہے۔ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ نے برسر منبر یہ اعلان کیا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اب یہ جو یہاں پر اعلان ہوا تو شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مقام تکبر نہیں تھا، یہ جو اعلان کیا گیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، یہ تکبر کی وجہ سے نہیں تھا اور یہ مقام تکبر نہیں تھا، تو پھر یہ اعلان کیوں کیا گیا؟ آپ لکھتے ہیں معمور شد من عند اللہ قول او قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا گیا تھا، آپ نے جو اعلان کیا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا گیا تھا۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو جمیع اولیاء وقت از حاضر و غیب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر انقیاد نہادند خوفا من الرد و طمعا فی المزید۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا زمانے کے تمام اولیاء، چاہے وہ وہاں مجلس کے اندر موجود تھے یا وہاں سے غائب تھے، وہ قریب تھے یا دور تھے، وہ ظاہراً ولی تھے یا باطناً ولی تھے، تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا ہے۔ اور آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ گردنوں کو کیوں جھکایا گیا، تمام زمانے کے اولیاء نے اپنی گردنوں کو آپ کے فرمان کے بعد کیوں جھکایا؟ فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات تھی، خوفا من الرد و طمعا فی المزید۔ فرمایا پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا اللہ نے ان کو شانیں ایسی عطا کی ہیں، اگر ان کی بارگاہ سے رد کر دیے گئے تو سرکار کی بارگاہ سے بھی رد کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی وَطَمَعًا فِي الْمَزِيدِ، سارے جانتے تھے کہ اللہ نے شیخ عبد القادر کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اب اگر ہم اپنے مقام میں زیادتی چاہتے ہیں، اپنے درجات میں بلندی چاہتے ہیں تو عبد القادر کے بغیر نہیں ملے گی، ان کی چوکھٹ کے بغیر نہیں ملے گی۔ شیخ فرماتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جو مقام
سرکار کا انبیاء کے اندر جس طرح بلند ہے، اس طرح آپ کا مقام سارے زمانے کے اولیاء کے اندر بلند ہے۔ وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سرکار کی شان سارے انبیاء کے اندر ہے، اس طرح غوث اعظم کی شان سارے اولیاء کے اندر ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہو رہا، آواز آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے صاحب کو؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی حاضری پیش کی نا، اور ہمارے امام اہل سنت بھی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سبھی ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور آپ کے برادر مولانا حسن رضا خان شہنشاہ سخن آپ کہتے قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر خواجہ معید الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی سر کے بل چل کے آنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر بڑے بڑے سلطان اور سلطان العارفین جیسے لوگ بھی حاضری لگوانا اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں چیرا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں چیرا ہوں، تن من میرا پرزے پرزے جوں درزی دیاں لیرا ہوں، اینا لیران دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا ہوں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر سلطان العارفین جیسے لوگ بھی حاضری لگوانا چاہ رہے ہیں۔ اور شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کون نا واقف ہے، کون نہیں جانتا ان کو؟ وہ ان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ مجدد الافسانی کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک راستہ ہے نبوت کا اور دوسرا راستہ ہے ولایت کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں نبوت کی تو بات ہی نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ دروازہ بند ہو چکا، سرکار آخری نبی بن کے آ گئے، اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ تو فرماتے ہیں آپ نبوت کے راستے سے، نبوت کے دروازے سے اللہ کی بارگاہ کا فیض حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور رہی بات ولایت کی، تو آپ فرماتے ہیں دروازہ ولایت سے اگر کوئی بندہ فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ فیض بھی اب دروازہ علی کے بغیر نہیں ملتا۔ جو بندہ ولایت کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے اسے باب علی پہ سر جھکانا پڑتا ہے، اس چوکھٹ سے مانگنا پڑتا ہے، پھر اسے یہ فیض ملتا ہے۔ اور پھر آگے آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطبیت کبریٰ کا جو فیضان ہے یہ حضرت امام حسن کو ملا ہے، اور حضرت امام حسن سے یہ فیض حضرت امام حسین کو ملا ہے، حضرت امام حسین سے امام زین العابدین کو، امام زین العابدین سے امام باقر کو، امام باقر سے امام جعفر کو، امام جعفر سے امام رضا کو، امام رضا سے امام نقی کو، اور امام نقی سے امام تقی کو ملا ہے، اور امام تقی کے بعد یہ فیض ملا ہے امام حسن عسکری کو، اور پھر آپ فرماتے ہیں امام حسن عسکری پر آ کر یہ فیض رک جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ غوثیت کبریٰ کا، غوث الاعظم کا فیض اور فیضان یہ کسی کو نہیں ملا، حتیٰ کہ وہ بندہ آیا جس نے برسر منبر یہ اعلان کیا قدمی حاضی
علی رکبت کل ولی اللہ، فرماتے ہیں اگر امام حسن عسکری کے بعد یہ غوثیت کبریٰ کا فیضان کسی کو ملا ہے تو وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا ہے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، نعرہ غوثیہ۔ پھر اس کے بعد شیخ احمد سرہندی یعنی مجدد الافسانی نے حضور غوث اعظم کا ایک شعر نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق الاولی لا تغربوا، سبحان اللہ کہیں نا۔ اس کا ترجمہ ہمارے امام نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، کہ جتنے بھی پہلے آئے تھے ان سب کے سورج چمکے اور چمک کر ڈوبے، لیکن اللہ نے آپ کو شان ایسی عطا کی ہیں کہ تا قیامت آپ کا سورج چمکتا دھمکتا رہے گا۔ اللہ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور پیچھے جو میں علم کی بات کر رہا تھا، آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 70 ہزار لوگ شرکت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہوا، ہمیں کسی نے بتایا کہ وہ جو بغداد کا رہنے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ جب بولتا ہے علم و حکمت کے موتی رولتا ہے اور ایسی ایسی گتھیاں سلجھاتا ہے کہ کوئی نہ سلجھا سکے، اور ایسے ایسے نکات بیان کرتا ہے کہ کوئی نہ بیان کر سکے۔ تو ابن جوزی کے والد کہتے ہیں میں نے کہا جا کے دیکھو تو صحیح وہ کون ہے، کیا بولتا ہے، کیسا بولتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے، وہاں پر آپ واعظ کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک آیت پڑھی، اس کی تفسیر بیان کی، وہ تفسیر مجھے بھی آتی تھی۔ ابن جوزی کے والد کہتے ہیں وہ تفسیر مجھے بھی آتی تھی۔ پھر آپ نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، وہ بھی مجھے آتی تھی۔ پھر تیسری تفسیر بیان کی، وہ بھی مجھے آتی تھی۔ کہتے ہیں 11ویں والے پیر نے اس آیت کی 11 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی کے والد کہتے ہیں وہ ساری مجھے آتی تھی۔ میں دل میں کہنے لگا کہ یار اس بندے کے علم کا ڈنکا تو 4 عالم میں بج رہا ہے، تو یہ جو 11 تفسیریں اس نے بیان کی ہے، یہ 11 تو مجھے بھی آتی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ابھی یہ بات سوچی ہی تھی، ادھر غوث اعظم نے اس آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی، کہتے ہیں مجھے نہیں آتی تھی۔ 13ویں بیان کی، وہ بھی نہیں آتی تھی۔ 14ویں بیان کی، وہ بھی نہیں آتی تھی۔ حتیٰ کہ غوث پاک نے اس ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی کے والد کہتے ہیں پہلی 11 چھوڑ کر آگے والی 29 میں سے مجھے ایک بھی نہیں آتی تھی، اور جب آپ نے یہ تفاسیر بیان کی تو پھر آپ نے یوں دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو قال کا بیان تھا، اب ہم تمہیں حال کا بیان بھی سناتے ہیں۔ یہ تو قال کا بیان تھا، اب ہم تمہیں حال کا بیان سناتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات کرنے کے بعد غوث اعظم نے اللہ کی ایک ضرب ماری اور مجمع پر ایسا وجد طاری ہوا۔ ابن جوزی کے والد کہتے ہیں میں جب اس مجلس میں حاضر ہوا تھا، میرا لباس سلامت تھا، بال سلامت تھے، دستار سلامت تھی، لیکن جب میں اس مجلس سے باہر نکلا میرا لباس پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور امامہ گرا ہوا تھا۔ اتنا وجد طاری ہوا کہ آج سے پہلے اتنا وجد کسی کی مجلس میں بھی ہم پر طاری نہ ہوا تھا۔ یہ آپ کے علم اور علمیت کا حال تھا۔ اور علمیت کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فتویٰ دیا کرتے تھے تو بعض مسائل ایسے بھی ہوتے کہ علماء عراق ان کا حل کرنے سے قاصر ہوتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ قاضی کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ جناب ایک بندے نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے، طلاق معلق۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں
کہ جو اس وقت زمانے میں دوسرا کوئی بھی نہ کر رہا ہو، تو میری بیوی کو طلاق۔ اب بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ اب پریشان ہے، اب اسے کوئی ایسی عبادت بتائیں کہ جو اس وقت زمانے میں وہ اکیلا کر رہا ہو، دوسرا کوئی نہ کر رہا ہو، تاکہ اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے۔ یہ مسئلہ مختلف علماء کے پاس گیا، مفتیان کرام کے پاس گیا، سارے سوچ و بچار کرنے لگے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا کہ کون سی عبادت اسے بتائیں۔ نماز کہیں تو اس وقت کوئی نہ کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، روزہ کہیں تو کوئی نہ کوئی روزہ بھی رکھ رہا ہوگا، تو کون سی عبادت اسے بتائیں کہ جو زمانے میں اور کوئی بھی نہ کر رہا ہو، صرف یہی کر رہا ہو۔ لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ جاؤ، جا کر اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ جس کو اللہ نے الگ شانیں عطا کی ہیں، حضور غوث اعظم کے پاس استفتاء کرو۔ آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا، آپ نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، ابھی حل کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، وہ مسئلہ جس کو علماء عراق حل کرنے سے قاصر ہے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی حل کیے دیتے ہیں۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا اس کو مطاف بھیجو، مکے چلا جائے، بادشاہ کا آرڈر لے کر جائے کہ مطاف خالی کروا دیا جائے، جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے وہ جگہ خالی کروا دی جائے، اور صرف اکیلا یہ بندہ طواف کرے، تو یہ عبادت ایسی عبادت ہوگی کہ روئے زمین پر اس وقت اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہ کر رہا ہوگا۔ یہ آپ کی علمیت تھی، یہ آپ کے علم کا حال تھا۔ اور اگر ہم بالخصوص آپ کی تعلیمات کو دیکھیں جو کہ مین مقصد ہے، دیکھیں نا کہ اولیاء کرام کو تو ہم سارے مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کی بھی ماننی چاہیے نا، ان کو تو مانتے ہیں تو ان کی بھی ماننی چاہیے۔ ان کی جو تعلیمات تھی، ان کی جو ہدایات تھی، وہی مین مقصد ہیں اور وہی ضروری ہیں۔ ہم جن کا نام لیتے ہیں اور جن کے نام پر محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہم ان کی 11ویں بھی مناتے ہیں، لنگر بھی پکاتے اور کھاتے ہیں، تو ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کا عمل کیا تھا اور ان کی تعلیمات کیا تھی، اور کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے آج۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ایمان لانے کے بعد مین اور بنیادی چیز ہے، وہ ہے عقیدے کی درستی، کہ بندہ اپنا عقیدہ درست کر لے، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی عقیدے کی صحت پر ہے۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، جتنے مرضی عمل کرتا پھرے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اب غوث پاک کی تعلیمات میں سے یہ جو چیز ہے کہ اپنا عقیدہ کیسا تھا، اور لوگوں کو عقیدہ درست کرنے کی کتنی زیادہ ہدایات کی ہیں، اور کتنی زیادہ چیزیں ارشاد کی ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اگر آپ کے بارے میں دیکھا جائے تو غنیات الطالبین دیکھ لیں، آپ کی دیگر کتب فتوح الغیب وغیرہ دیکھ لیں، آپ کے عقائد بالکل واضح ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں، بالکل بعین ہی یہی عقائد و نظریات ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہیں۔ غنیات الطالبین میں آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر، جہاں پر آپ نے مختلف فرقوں کے بارے میں بحث کی ہے، وہاں پر آپ لکھتے ہیں الفرقۃ الناجیۃ اہل السنت والجماعہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو فرقہ نجات پانے والا گروہ ہے، جو جنت میں جانے والا گروہ ہے، فرمایا وہ اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے اپنے مریدین کو اور اپنے متعلقین، اپنے چاہنے والوں کو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، آپ فرماتے اسی میں غنیات الطالبین کے اندر فرماتے فعلی المؤمن اتباع اہل السنت والجماعہ، مومن پر لازم ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کی پیروی کرے، اتباع کرے، اپنا نظریہ یہی بنا کر رکھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ولا تکاسر اہل البدع، وہ بدعتیوں اور بد مذہبوں کے گروہ میں شامل ہو کر ان کی تعداد میں اضافہ نہ کرے۔ فرمایا یہ مومن پر لازم ہے کہ وہ بد مذہبوں کے اجتماع میں، ان کی محفل میں، ان کے گروہ میں شامل ہو کر ان کی تعداد میں اضافہ نہ کرے۔ ولا یدانیہم ولا یجالسہم ولا یقرب منہم ولا یہنیہم فی الاعیاد واوقات السرور،
پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کا قرب اختیار نہ کرے، ان کے قریب قریب نہ ہو بیٹھے، ان کی مجلس میں جا کر نہ بیٹھے، اور عید یا خوشی کے موقعوں پر ان کو مبارکبادیاں نہ دیتا پھرے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا، جب بد مذہب مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ وَلَا يَتَرَحَمُ عَلَيْهِمْ إِذَا ذُكِرُوا، فرمایا کہ جب ان کا ذکر ہو، کسی کا نام لیا جائے تو اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ کہے۔ فرمایا جب کسی بد مذہب کا نام لیا جائے تو اس کے لیے رحمت کی دعا نہ کرے، بلکہ وَيُعَادِيهِمْ فِي اللَّهِ مُعْتَقِبًا وَمُحْتَسِبًا بِذَلِكَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ وَالْأَجْرِ الْكَثِيرِ، فرمایا بلکہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے اور اس پر اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملنے کی بھی امید رکھے۔ یہ پہلی چیز جو عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے حضور غوث پاک کی تعلیمات ہیں کہ اپنا عقیدہ درست رکھو اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو درست عقیدے کے مالک ہیں، جو خوش عقیدہ لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو اور ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو جو بگڑے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے فرائض و واجبات پر کس قدر سختی کے ساتھ عمل کیا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس بات کی کس قدر سختی سے تاکید کی ہے کہ فرائض و واجبات پر عمل ضروری ہے۔ اگر آپ کے عمل کو اور آپ کی سیرت کو ہم دیکھیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس بندے نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، کیا باقی نمازیں چھوڑتا ہوگا؟ کیا باقی نمازیں نہ پڑھتا ہوگا؟ باقی بھی لازمی پڑھتا ہوگا۔ اور پھر آپ کا جو معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن کریم بھی مکمل کرتے تھے اور روزانہ 1000 رکعات نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور جو آپ نے اپنے متعلقین کو ہدایات دی ہیں اس میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ اولاً یعنی پہلے فرائض کی پابندی کرے، فرائض کی پابندی کرنے کے بعد نفلوں کی طرف متوجہ ہو۔ پہلے فرائض کی پابندی کرے اور فرائض کی پابندی کرنے کے بعد نفلوں کی طرف متوجہ ہو۔ فرمایا کہ فرائض کو چھوڑ کر نفل پڑھتے رہنا، واجبات کو چھوڑ کر مستحبات کے پیچھے پڑے رہنا، یہ بیوقوفی اور نادانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہ ایک بندہ فرض پڑھتا ہی نہیں ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، مستحبات کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، فرمایا یہ نادانی ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ بندہ جو فرائض چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نوافل ہرگز قبول نہ کرے گا بلکہ اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پھر ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جو فرائض و واجبات چھوڑ کر نوافل کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے کوئی خادم مقرر کیا، اس کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے میری خدمت کرنی ہے، لیکن وہ خادم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر اس کے غلام کی خدمت کرتا رہے، تو فرمایا اس بندے کی مثال ایسے ہی ہے جو فرائض و واجبات چھوڑ کر نفل اور مستحبات کے پیچھے پڑا رہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرائض کی پابندی پہلے ہے، واجبات کی پابندی پہلے ہے، نوافل اور مستحبات بعد میں ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوارف المعارف کے اندر نقل کرتے ہیں، بالغنا ان اللہ لا يقبل نافلۃ حتى يؤدي فریضہ، یقول اللہ تعالی مثلکم کمثل العبد السوء براءۃ بالہدایۃ قبل ادا الدین۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرائض چھوڑ کر نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کے نفل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک فرائض پورے نہ کر لے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مثال بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فرائض کو چھوڑ کر نوافل پڑھنے والا بندہ، فرمایا ایسے ہے کہ جیسے کسی نے
کسی بندے سے قرضہ لیا اور وہ اس کے پاس گیا کہ بھائی تمہاری مدت پوری ہو گئی ہے، قرضہ واپس کرو. اس نے اسے کوئی تحفہ دیا اور اسے بھیج دیا. کچھ دن گزرے، وہ دوبارہ اس کے پاس گیا کہ بھائی قرضہ میرا واپس کر دو. اس نے پھر اسے تحفہ دیا اور اسے بھیج دیا. تو فرمایا وہ جو اصل اس پر قرض تھا وہ تو واپس کر نہیں رہا اور تحفے بھیجتا جا رہا ہے. فرمایا یہی مثال اس بندے کی ہے کہ جو اپنا فرض پورا نہیں کرتا اور نفل پڑھتا جا رہا ہے، کہ اس پر جو قرض تھا وہ ادا نہیں کر رہا بلکہ تحفے بھیجتا جا رہا ہے. تو قرآن بخاری شریف کے اندر جو حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، جس میں وہ شروع میں فرمایا کہ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. اللہ فرماتا، اس کے آگے فرماتا ہے کہ بندہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو جتنا قرب فرضوں کے ذریعے ملتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے قرب نہیں ملتا. تو جب تک فرائض نہیں پڑے گا تب تک فرمایا وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کا جو معمول تھا کہ آپ فرائض و واجبات کی پابندی کرتے تھے، اور کس قدر سختی کے ساتھ آپ کو بتایا گیا کہ جناب فلاں جگہ پر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ قیام کرتا ہے اس جگہ کے اس کے قدموں پہ کے نشان جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے. فرمایا آؤ حضرات اس کی زیارت تو کر کے آئیں، اس کو دیکھ کر آتے ہیں، اسے ملاقات کرتے ہیں. کچھ مریدین ساتھ ہوئے، آپ اس کی مقام پر چلے گئے، وہ بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا اور آپ نے دیکھا کہ واقعی اس کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں. مریدین نے کہا کہ حضور تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، ابھی آ جائے گا تو ملاقات کر کے جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، واپس چلتے ہیں. واپس آ گئے. پوچھا گیا کہ حضور کیا بات ہے، اتنا لمبا سفر کر کے ملاقات کے لیے گئے تھے اور ملاقات بھی نہیں کی، واپس آ گئے. آپ نے فرمایا اس لیے واپس آیا ہوں کہ میں نے اس کا وہ مقام دیکھا تھا جہاں اس کے قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے، لیکن قدم رکھنے میں، ادھر میری طرف توجہ کریں، بڑی جو ہے وہ پتے کی بات کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کی حامل ہے. آپ فرماتے ہیں قدم رکھنے میں سنت یہ ہے کہ قدم بالکل سیدھے رکھے جائیں. جب نماز پڑھنی ہے تو قدم سیدھے ہونے چاہیے، لیکن اس کے قدموں کے نشان ٹیڑھے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت کے مطابق قدم نہیں رکھتا، اس لیے قدموں کے ٹیڑھے نشان چھپے ہوئے ہیں. تو جو بندہ سرکار کی سنت کو ترک کرنے والا کو کبھی ولی نہیں ہو سکتا. یہ غوث پاک کا فرمان ہے کہ جو سنت کا تارک ہے وہ اللہ کا ولی. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جناب وہ بندہ فاسق مولن ہو، نماز نہ پڑھنے والا، روزے نہ رکھنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، حج ادا نہ کرنے والا، وہ ایک پھونک مار دے، دم کر دے، بیماری دور ہو جائے، ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے. یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے جناب، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے کہ جناب ایک پھونک مارے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ سنت کا تارک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کی تعلیمات ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں راہ تصوف کے اندر، اور یہ جو فقیری لائن ہے، درویشی لائن، جو اس لائن کے اندر آپ نے اپنے عمل دکھائے ہیں اور لوگوں کو اس کی تاکیدات کی ہیں، وہ بھی ایک الگ شان اور مقام رکھتی ہیں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فقہ سیکھو، علم حاصل کرو. جو بندہ علم حاصل کیے بغیر یہ فقیری لائن اختیار کرتا ہے، وہ درویش بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ راہ سلوک پر چلتا ہے علم حاصل کیے بغیر، فرمایا وہ جتنا مرضی سنوارنے کی کوشش کرے، سنوارے گا تھوڑا، بگاڑے گا زیادہ، کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. تو فرمایا پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد راہ سلوک اختیار کرو. اور آپ کا اپنا جو علم تھا وہ میں نے پیچھے کچھ جھلک بیان کی، اور آپ کے علم اور آپ کی علمیت کو شیطان بھی مانتا تھا، شیطان بھی اس کا اقرار کرتا تھا. بہجت الاسرار کے اندر آپ کے جو بیٹے ہیں ضیاء الدین، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے والد نے بتایا، یعنی حضور غوث اعظم نے،
کہ میں ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران کسی جنگل میں رکا ہوا تھا اور وہاں پر پینے کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کچھ دن تو میں نے برداشت کی، لیکن پھر پیاس کی شدت اتنی بڑی کہ میں جاں بلب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اچانک میرے اوپر بادل نے سایہ کیا اور اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ میں نے وہ پانی پیا اور سیراب ہوا تو پھر میرے سامنے بادلوں میں ایک شکل ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا۔ کہتے ہیں جب وہ شکل ظاہر ہوئی نا تو اس میں سے آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ یا عبد القادر انا ربک قد حللت لک المحرمات، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تیرے لیے ساری حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ مجھے آواز آئی۔ کہتے ہیں جب مجھے یہ آواز آئی تو فقلت، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او شیطان لعین مردود، دور ہو جا، دفع ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، دور ہو جا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو وہ جو شکل ظاہر ہوئی تھی وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس میں سے دوسری آواز آئی، وہ آواز کیا تھی؟ یا عبد القادر نجوت منی بعلمک بحکم ربک وفقہک ولقد ازلت بمثل هذه الواقعۃ 70 من اہل الطریق۔ اس میں سے آواز ہے عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، ورنہ میں انہی مکاریوں کے ساتھ 70 اہل طریق کو، وہ جو درویشی لائن پر چل رہے تھے علم حاصل کیے بغیر، فرمایا میں 70 ایسے بندوں کو گمراہ کر چکا ہوں اس طرح کی دکھا کر، واقعات دکھا کر۔ اس کے باوجود بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے علم نے مجھے بچا لیا ہے، میری فقہ نے مجھے بچا لیا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِرَبِّ الْفَضْلِ وَالْمِنَّةِ، مجھے اگر کسی نے بچایا تو وہ میرے رب کے فضل اور میرے رب کے احسان نے بچایا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے؟ یہ جس کی آواز آ رہی تھی آپ کو کیسے پتا یہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس نے مجھے کہا نا کہ قد حللت لک المحرمات، کہ میں نے تیرے لیے حلال چیزیں حرام کر دی ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ حلال چیزیں جو حرام چیزیں تھیں وہ جو حلال میرے لیے کی جا رہی ہیں، یہ تو اللہ کے انبیاء کے لیے بھی نہیں کی گئی، تو میں کون ہوتا ہوں جس کے لیے حرام چیزوں کو حلال کیا جائے؟ اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان لعین کی آواز ہے۔ تو آج ہمارے جو آستانوں کی حالت ہے، ہماری خانقاہوں کی جو حالت ہے، بتائیں کون سی خانقاہ ایسی ہے سوائے چند کے کہ جن کے گدی نشین علماء ہو، جس کا گدی نشین مفتی ہو، جس کا گدی نشین عالم دین ہو، جس نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہو؟ سوائے چند کے کوئی نظر نہ آئے گی۔ ہر جگہ پہ جاہلوں کا قبضہ، ہر جگہ پہ ان پڑھوں کا قبضہ، اور اللہ معاف کرے ان کی ایسی ایسی عادات اور ایسے ایسے ان کے طور طریقے کہ جو شریعت کے بالکل مخالف ہیں، شریعت سے بالکل 100% ٹکرانے والے ہیں، وہ آج ہمارے اندر در اندازی کر رہے ہیں، اور ہم بھی بھاگ بھاگ کے انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی کے ہاتھ چومتے ہیں، انہی کو نذرانے دیتے ہیں، انہی کو سارا کچھ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ بہجت الاسرار کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کی خدمت میں اس وقت کا جو خلیفہ تھا ابو المظفر مستنجد باللہ، وہ حاضر ہوا اور 10 تھیلے اشرفیوں کے لے کر آیا، اور وہ 10 تھیلے 10 غلاموں نے اٹھائے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں نہیں تھی، بڑے بڑے تھیلے تھے، ایک ایک بندے نے ایک ایک تھیلا اٹھایا ہوا تھا۔ آ کر اس نے آپ کے سامنے رکھے اور کہا کہ حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس کی حاجت ہی نہیں ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور میں آپ کے لیے اسپیشل لے کر آیا ہوں، یہ قبول فرمائیں۔ آپ نے ان میں سے ایک تھیلا پکڑا، اس کو یوں دونوں ہاتھوں کے ساتھ دبایا تو اس کے اندر سے خون ٹپکنے لگا، وہ خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے جلال میں فرمایا کہ ابو المظفر یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا مال چوس کر ہمیں نذرانہ دینے کے لیے آ گیا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بات کی تو وہ بے ہوش ہو گیا، اور آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر مجھے سرکار کے خاندان کی عزت کا پاس نہ ہوتا
تو میں ان اشرفیوں کو اتنا نچوڑتا کہ اس کا خون بہتا بہتا اس کے محلات تک پہنچ جاتا۔ آج تو جناب لازم و ملزوم ہے، آپ اس وقت تک پیر کی بارگاہ میں آپ کی حاضری قبول ہی نہیں ہے جب تک آپ نذرانہ نہ پیش کر لیں۔ وہ اقبال جب لاہور میں رہائش پذیر تھے تو ان کے پاس ایک پیر صاحب آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے ہوئے تھے تو ان کے ایک مرید کو پتہ چلا کہ جہاں پیر صاحب آئے ہیں تو وہ بھی ان سے ملنے کے لیے وہاں آ گیا۔ اس نے آ کر پیر صاحب کا ہاتھ چوما اور کہا کہ حضور مجھ پر 100 روپیہ قرضہ ہے، دعا کریں میرا وہ قرضہ اتر جائے۔ تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی، وہ جانے لگا اور جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کی جیب میں 10 روپے تھے، وہ اس نے پیر صاحب کی ہاتھ میں تھمائے اور چلا گیا۔ اقبال مسکرانے لگ گئے دیکھ کر۔ وہ پیر صاحب نے کہا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ اقبال کہنے لگے کہ وہ بیچارہ جب آیا تھا اس پر 100 روپیہ قرضہ تھا، اب 110 ہو گیا، اب 110 ہو گیا۔ تمہارا تو کام یہ تھا کہ تم خود اسے دیتے کہ بھائی جا کے قرضہ ادا کر لو، یا امیر مریدوں سے لے کر غریب مریدوں کی مدد کرتے، لیکن خود وہ تمہارے پاس پریشانی لے کر آیا، تم اس کو مزید پریشان کر رہے ہو۔ یہ آج کل کے پیروں کا بھی حال ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات دیکھیں نا، دریا کے کنارے بیٹھے ایک بندہ روتا ہوا آیا، پوچھا کیا ہوا، کیوں اداس ہے؟ کہنے لگا کشتی پہ بیٹھ کر پار جانا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ نے اتار دیا ہے۔ فرمایا بیٹھ جائے ادھر۔ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بندہ ہے، اس نے آپ کو 30 دینار تحفہ دیے، ہدیہ دیا۔ آپ نے وہ 30 دینار اس بندے کو دیے اور اس سے کہا کہ جا کر کشتی والے سے کہو کہ یہ 30 دینار رکھ لو اور آج کے بعد کبھی کسی غریب مسافر کو کشتی سے نہ اتارنا۔ وہ جب جانے لگا کہا ٹھہرو، ٹھہر گیا۔ آپ نے اپنا جبہ اتارا اور جبہ اتار کر اسے دیا۔ اس نے کہا حضور میں اس کا کیا کروں گا؟ فرمایا بازار جا کر بیچنا، اس کے بھی پیسے تمہیں ملیں گے۔ اس نے جب بازار جا کر بیچا تو 20 دینار میں آپ کا وہ جبہ فروخت ہوا۔ یار وہ تو اپنے کپڑے بھی اتار کر مریدوں کو دے رہے ہیں، اور آج کے پیر مریدوں کے کپڑے اتار رہے ہیں۔ آج کے پیر تو ان کا سب کچھ لے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی جو تعلیمات ہیں ہم نے ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آئے ان کے فضائل سنے، ان کی شان سنی، سبحان اللہ کہا، لنگر کھایا اور چلے گئے، نہیں۔ جو مین اور بنیادی مقصد ہے وہ تعلیمات ہیں، وہ ان کی سیرت ہے کہ جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ معاشرہ امن کا معاشرہ بن جائے، لیکن ہماری حالت زار ایسی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شانوں کی کیتی جاندے ہو۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم سب کچھ بھول گئے، فرائض واجبات بھول گئے، اسلاف کی تعلیمات بھول گئے اور مستحبات کے پیچھے پڑ گئے اور انہی کو اپنا حرف آخر سمجھ کے لیا۔ نہ، سب سے پہلے بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ فرائض و واجبات کی پابندی کرے۔ فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کے بعد اگر وہ نوافل کی طرف جاتا ہے تو یہ قبول ہے، وگرنہ نفل قبول نہیں ہے جب تک فرائض پورے نہ ہوں گے۔ تو یہ غوث اعظم کی بھی تعلیمات ہیں اور تمام اولیاء کرام کی تعلیمات یہی ہیں۔ اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ الحمدللہ اسی مشن کے پیش نظر دعوت اسلامی کا خوبصورت ماحول آپ کے سامنے ہے، اور اسلاف کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے پیر صاحب نے جو اپنا مین اور بنیادی مقصد رکھا ہے وہ بھی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یعنی اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ الحمدللہ اسی سوچ اور فکر کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب فضان مدینہ میں ہوتا ہے، وہاں پر بھی آپ ضرور شرکت کیا کریں۔ ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور مختلف قسم کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی آپ ضرور سنا کریں، ضرور دیکھا کریں، اپنے بچوں کو فیملی کو ساتھ لے کر آپ اس میں شرکت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سورہ کریم تیری خاص توفیق سے ہم سب نے یا اللہ قرآن سنا مولانا کریم مولانا صاحب نے بیان فرمایا یہ سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ عز و جل ہم نے جو کچھ بھی یہاں پر درس و بیان سنا اس کو سن کر یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم غلط اللہ عز و جل ہم سب کو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اس مسجد کو شاد اور آباد فرما یا اللہ عز و جل اس محلے کے بچے بچے کو نمازی بنا یا اللہ عز و جل ہم سب کو جو بھی تو اس درس قرآن سننے سنانے پر اجر و ثواب عطا کرے یا اللہ یہ تمام اجر و ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے طفیل سے اس کا ثواب تمام انبیاء و رسول کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے والدین کریمین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار جمیع صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم تمام مومنات و مومنین مسلمات و مسلمین کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ عز و جل حاضرین میں سے جس کے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص یا اللہ اس درس قرآن کا اجر و ثواب طاہر بھائی کی نانی جان مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا کریم چند دن پہلے ان کے ماموں کا انتقال ہوا یا اللہ عز و جل ان کی روح کو بھی سال ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا کریم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما ان کے صغائر و کبائر گناہ معاف فرما یا اللہ عز و جل ہم سب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ عز و جل ہم سب کو صلاۃ و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم نیک اعمال کرنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین